عبداللہ بن عون نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں، دوشیزاؤں اور پردے والیوں کو عیدگاہ لے جائیں۔ ابن عون نے کہا کہ یا حدیث میں پردے والیاں دوشیزائیں ہیں، البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 981۔ کثیر بن مرقد نے نافع سے بیان کیا ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہی میں نہر اور ذبح کیا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 982۔ منصور بن معتمر نے بیان کیا کہ ان سے عامر شعبی نے ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن نماز کے بعد خطبہ سنایا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح کی قربانی کی اس کی قربانی درست ہوئی، لیکن جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ ذبیحہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہوگا۔ اس پر ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی میں نے تو نماز کے لیے آنے سے پہلے قربانی کر لی۔ میں نے یہ سمجھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، اسی لیے میں نے جلدی کی اور خود بھی کھایا اور گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال یہ گوشت کھانے کا ہوا، قربانی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری کا سال بھر کا بچہ ہے، وہ 2 بکریوں کے گوشت سے زیادہ بہتر ہے، کیا میری طرف سے اس کی قربانی درست ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مگر تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسے بچے کی قربانی کافی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 983۔ حامد بن عمر نے بیان کیا ان سے حماد بن زید نے ان سے ایوب سختیانی نے ان سے محمد نے ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن نماز پڑھ کر خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ اس پر انصار میں سے ایک صاحب اٹھے کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ غریب بھوکے پڑوسی ہیں، یا یوں کہا وہ محتاج ہیں، اس لیے میں نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا، البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھیا ہے جو 2 بکریوں کے گوشت سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 984۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے اسود بن قیس نے ان سے جندب نے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہو تو اسے دوسرا جانور بدلے میں قربانی کرنا چاہیے، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہ کیا ہو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 985۔ ابو طمیلہ یحییٰ بن واضح نے خبر دی، انہیں فلیج بن سلیمان نے، انہیں سعید بن حارث نے، انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے۔ اس روایت کی مطابقت یونس بن محمد نے فلیح سے کی، ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، لیکن جابر کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 986۔ لیث بن سعد نے بیان کیا ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں منا کے دنوں میں تشریف لائے، اس وقت گھر میں 2 لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور بعاث کی لڑائی کی نظمیں گا رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ ابو بکر جانے بھی دو، یہ عید کے دن ہے اور وہ بھی منا میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 987۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھپا رکھا تھا اور میں حبشہ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں تیروں سے کھیل رہے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ جانے دو، اور ان سے فرمایا اے بنو ارفدہ تم بے فکر ہو کر کھیل دکھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 988۔ عدی بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور عیدگاہ میں 2 رکعت نماز عید پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے نفل نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 989۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نافع اور عبداللہ ابن دینار سے خبر دی، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 990۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وتر کی جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، یہاں تک کہ ضرورت سے بات بھی کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 991۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی لمبائی میں لیٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ جب آتی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ نیند کے اثر کو چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر کر آپ نے دور کیا۔ اس کے بعد آل عمران کی 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک پرانی مشک پانی کی بھری ہوئی لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر رکھ کر اور میرا کان پکڑ کر اسے ملنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، 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 سب 12 رکعتیں، پھر 1 رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 992۔ عمرو بن حارث نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے باپ قاسم سے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نمازیں 2 رکعتیں ہیں، اور جب تو ختم کرنا چاہے تو 1 رکعت وتر پڑھ لے، جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سوں کو 3 رکعت وتر پڑھتے بھی پایا ہے، اور 3 یا 1 سب جائز ہیں، اور مجھ کو امید ہے کہ کسی میں قباحت نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 993۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں وتر اور تہجد کی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، مراد ان کی رات کی نماز تھی۔ آپ کا سجدہ ان رکعتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی 50 آیتیں پڑھ سکتا، اور فجر کی نماز فرض سے پہلے آپ سنت 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ذرا دیر داہنے پہلو پر لیٹے رہتے، یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے آپ کے پاس آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 994۔ انس بن سیرین نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نماز صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں ان میں لمبی قرأت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر ان کو طاق بنا لیتے، اور صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا اذان اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے۔ حماد کی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیتے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 995۔ اعمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مسلم بن کیسان نے بیان کیا، ان سے مسروق نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں بھی وطر پڑھا ہے، اور اخیر میں آپ کا وطر صبح کے قریب پہنچا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 996۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی۔ جب وطر پڑھنے لگے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 997۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 998۔ امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر بن خطاب سے بیان کیا، اور ان کو سعید بن یسار نے بتلایا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کے راستے میں تھا۔ سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کر میں نے وطر پڑھ لیا، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جا ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں رک گئے تھے؟ میں نے کہا میں اب صبح کا وقت ہونے ہی والا تھا، اس لیے میں سواری سے اتر کر وطر پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ ہی پر وطر پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 999۔ جویریہ بن اسما نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے، خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے پڑھتے رہتے، مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے، اور وطر اپنی اونٹنی پر پڑھ لیتے۔